اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو معقبات من بین یدی من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم من دُونِهِ من وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں لہو معقبات، ہم نے مقرر کیے ہیں ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں معقبات، اس کے نگہبان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اپنے نگہبان، حفاظت کرنے والے، اس کے اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، یہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کی نگہبانی پہ لگائے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور معقبات ہوتا ہے باری باری آنے والے، یعنی صبح جو فرشتے آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، جو شام کو آتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کر رہا تھا، تیرے ڈر سے وہ تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اور جو شام کو جاتے ہیں عصر کی نماز کے وقت تو وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ تیرا بندہ تیرے حضور جھکا ہوا تھا، تجھ سے ڈرا ہوا تھا، تیری عبادت کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ پھر فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ساری نمازوں کی مکمل حفاظت کرے، لیکن ان دو نمازوں کی خاص طور پہ باجماعت اس کی زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں زیادہ تاکید ہے۔ من بین یدیہ و من خلفہم، اور وہ اس کے آگے اور پیچھے ہیں، یعنی انسان کو آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسے چوکیدار مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر پریشانی سے، دست سے، تکلیف سے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دی اسی طرح۔ جیسے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جب نمرود نے ڈالا آگ میں تو اللہ نے فرشتے بھیجے، کن فیکون سے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا، اللہ نے فرشتے بھیج کے آپ کو بچایا اور آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ چاہیں تو کن فیکون سے بھی جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں ہمارے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی انسان آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے دن کو یا رات کو تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں تو وہ پوری حدیث ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو شیطان نے بھی یہی کہا تھا، وہ کھجوریں چوری کرنے کے آیا تھا، مال غنیمت کی تھیں یا زکوٰۃ کی تھی۔ اور اسی طریقے سے جو انسان صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اسپیشل فرشتے مقرر کرتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے اس کے اگلے دن صبح کے لیے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے جب انسان دعا پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسان بہت ساری چیزوں سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بس ایسے بڑا قریب سے بچا، اچانک بچا، اس وجہ سے بچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے حفاظت پہ مامور ہیں، یہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتا ہے۔ گھر سے انسان نکلتے ہیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور یہ سب کون ہے؟ فرشتوں کی مجال نہیں ہے، یہ اللہ مقرر فرماتے ہیں۔ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ۔ اب یہ آگے جو آیت کا حصہ ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو دنیا میں بھی آپ کو نظر آئے گا، پہلے بھی اور آئندہ بھی اور ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیرو، نہیں بدلتا، نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم، ساتھ اس قوم کے، حتی یغیرو، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ یعنی یہ ایک قانون قدرت اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور انسانوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، اس کو نعمت حاصل ہوتی ہے، وہ تب تک واپس نہیں ہوتی جب تک وہ انسان نہیں بدلتا، یعنی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہیں کرتا۔ یہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب کہ ان کی خود قوم بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے ساتھ بھی اور انفرادی طور پہ بھی یہ معاملہ رکھا ہوا ہے کہ دی ہوئی چیز، دی ہوئی نعمت اللہ اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک انسان اس کی قدردانی کرتا رہتا ہے۔ جب اس کی ناقدری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ اور جب انسان کوئی بری حالت میں ہوتا ہے، اس کے دونوں پہلو ہیں، تو جب تک اپنی وہ بری عادتوں کو چھوڑتا نہیں ہے، جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے، غیبت چھوڑتا نہیں ہے، کم تولنا چھوڑتا نہیں ہے، دھوکہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ قوم اور وہ انسان، اس کی وہ حالت بھی نہیں بدلتی۔ اللہ کی رحمت تب آئے گی کہ جب وہ اپنے اس جھوٹ، فریب، چغلیوں کو چھوڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ تو دونوں صورتوں میں یہ قانون قدرت اللہ فرما رہے ہیں کہ قوم کی عروج، ترقی، عزت، خوشحالی، امن، عافیت، ان میں سے کوئی بھی قوم اس وقت تک محروم نہیں کی جاتی جب تک کہ خود اپنے وہ برے اعمال میں مبتلا نہ ہو جائے، جب وہ پسندیدہ اطوار کو ناپسندیدہ اطوار کے ساتھ تبدیل کر دے۔ تو یہ ساری کی ساری، یعنی وہ ہمت والی دلیر قوم جب بے ہمت ہو جاتی ہے، بزدل ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو، وہ عروج کو، ترقی کو، عزت، خوشحالی کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی نعمت کو جس پہ انسان بہت خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو وہ نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، مرتے دم تک رہے گی۔ جب ناشکری کرے گا یہ بدل جائے گی۔ اور کسی قوم کی خستہ حالی کسی وقت بھی خوشحالی میں نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ پہلے یہ مصمم ارادہ نہ کر لے کہ وہ ناپسندیدہ کام چھوڑے گا، جھوٹ چھوڑے گا، غیبت چھوڑے گا، دغا بازی چھوڑے گا، کم تولنا، دوسروں کے عیب نکالنا، یہ ساری چیز نہیں چھوڑے گا، یہ کبھی نہیں ہو، اس کی حالت نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ ذلیل، رسوا اور خوار ہی رہیں گے۔ یعنی وہ جیسے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا نا، اسی کا جو مفہوم ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود جس کو ہو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ اللہ نہیں بدلتے۔ اچھائی والی ہو، جب تک مسلمان قرآن پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت دی، اور جب قرآن کو چھوڑا اور یہ ذلت کی گڑھے میں گر گئے، اور جب تک دوبارہ قرآن سے نہیں جڑیں گے، اس ذلت کے گڑھے سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ اذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد لہ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب کا، اس کے اوپر تکلیف کا، اس کے امتحان کا ارادہ فرما لیں، فلا مرد لہ، تو وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خالق کے بھیجے ہوئے امتحان کو اور اس عذاب کو ٹال سکے۔ اے انسان، تو بہت کمزور ہے اپنے خالق کے مقابلے میں، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نہیں ٹال سکتا۔ وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ہے ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی وال، کوئی ولی، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو اس کو کوئی ٹال سکے جو اللہ سے اس کو چھڑا سکے۔ اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ ہمت سے، جفا کشی سے جو کام ہو سکتے ہیں وہ بزدلی سے اور کاہلی سے اور سستی سے نہیں ہو سکتے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے کہ جو اس کو تکلیفوں سے نجات دے۔ ہو والذی، اور وہی ذات ہے، وہی میرا اللہ ہے، یریکم البرقا، جو دکھاتا ہے تم کو، تمہارے سامنے ہوتا ہے سب کچھ، برقا بجلی، بجلی چمکاتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، بجلی دکھاتا ہے تمہیں، خوفم و طمعن، تم اس سے ڈرتے بھی ہو اور طمع بھی رکھتے ہو۔ ڈرتے اس بات سے، جب کڑک آتی ہے ہر انسان ڈر جاتا ہے اس سے، بجلی کی چمک سے، لیکن دعا مانگتا ہے کہ اس کو واپسی کی دعا نہیں مانگتا، کیوں؟ اس سے پھر بارش آتی ہے اور کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، یہ بارش سے پہلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے ڈرتے بھی ہو اور اس سے طمع بھی رکھتے ہو کہ تمہاری روزی رزق، کھیتی باڑی جو ہے وہ اب ہری بھری ہو جائے اس بارش کے ساتھ۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، بھاری بھاری، الثقال، بھاری بادلوں کو۔ ہوا نرم ترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ہے، لیکن اتنے بھاری بادلوں کو جب برستے ہیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے
کہ ان کے اندر کتنا پانی ہے، حساب ہی نہیں ہے، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں ہوتا ہے، وہ سارا برستا ہے تو ان کو کیسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، نرم نرم ہوا جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے، وہ بادلوں کو اڑائے پھرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کر رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ بجلی کا چمکنا، اس کا تمہارا اس سے ڈرنا اور اس سے امید رکھنا کہ بارش آئے گی، باران رحمت آئے گی، اور پھر اتنے بڑے بڑے بادلوں کو، اتنے بھاری بادلوں کو وہ اٹھائے پھرتی ہے ہوا، جس کی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنی نرم ہوائے، لیکن اللہ کے حکم سے اٹھائی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی چمک ہے، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، الرعد بجلی کی کڑک، بجلی کی چمک، بحمدہ اور اس کی تعریف کرتی ہے، والملائکۃ من خیفۃ اور فرشتے تمام اس ذات کی ہیبت سے ڈرے ہوئے ہیں، خیفتاً لرزتے ہیں اللہ کی ہیبت سے۔ یہاں مکے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے اور کہو کہ قیامت والے دن سفارش کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ خود اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، رب سے ڈرے ہوئے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے اللہ کے حضور میں کوئی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے گرنے والی بجلیوں کو، پس پہنچا دیتا ہے جس تک چاہتا ہے۔ بجلی چمک رہی ہوتی ہے، جس پہ گرنی ہوتی ہے، جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور انسان اس وقت اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑ رہا ہوتا ہے، اور شریکوں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کی جو ہے وہ اس کے جلال کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کی، کہ اور وہ اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اے انسان اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، اگر اس کی پکڑ آ جائے کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، ہمیں پتہ چلا کہ بجلی کی چمک اور گرج ایسے ہی ایک آواز نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو بجلی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی جلال سے ہیبت زدہ ہیں، لرز جاتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ رب کے حضور وہ کسی کی سفارش کر سکیں بغیر اللہ کی اجازت کے، اور جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بجلی گراتا ہے۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، یہ کسی انسان کے، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، اور فرشتوں کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کو چھڑا سکیں، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسان تو بھی اللہ سے ڈر، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔